بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد الذی بعث الى جمیع الانام الذی هو خیر الانام وعلى آلہ و اصحابہ العظام الى یوم القیام اما بعد۔ اللہ کے فضل و احسان سے ہمیں اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ملی ہے۔ اس دنیا میں سب سے سچا مذہب اسلام ہے، اور اللہ کے بعد جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا مقام ہے۔ اللہ نے اپنے فضل اور احسان سے ہمیں اپنے سب سے عظیم تر نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور سب سے سچا دین اسلام کی نعمت سے ہم کو سرفراز فرمایا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہیں، اور وہ مسلمان بہت ہی نادان ہیں جس کو زندگی میں کبھی احساس نہ ہوا کہ اللہ نے کتنے بڑے امتحان سے مجھے بچایا ہے اور کتنا بڑا انعام مجھے عطا کیا ہے۔ امتحان سے بچایا ہے کہ معنی یہ ہیں کہ ہم کو کسی ایسے گھر میں پیدا نہیں کیا جو گھر ایمان سے محروم تھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو شاید ہم بھی اسی طرح سے اس پوری زندگی میں ایمان سے محروم رہ جاتے، جس طرح سے بے شمار وہ انسان جو سمجھدار بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہر سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ ایمان کی نعمت سے محروم ہیں۔ ان میں بہت سارے وہ جو سمجھتے ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ نے مشکل امتحان سے ہم کو بتایا، نعمت ایمان ہمیں نصیب فرمائی۔ اس نعمت ایمان پر شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے کہ جب اللہ نے اسلام کی دولت ہمیں عطا فرمائی تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں تو ماننی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ایمانیات، اور اسلام میں کچھ چیزیں انجام دینی ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے لازم ہونے والے امور اور اعمال۔ اور کچھ چیزوں سے بچنا ہوتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ اور اللہ کے نبی نے انسانوں کے لیے حرام کر دی ہیں۔ تو گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام تین چیزوں کا نام ہے: ماننے والی چیزوں کو مان لینا، ایمان اور عقائد; کرنے والی امور کو انجام دینا، فرائض اور سنن; بچنے والی چیزوں سے بچنا، محرمات اور مکروہات۔ بس یہ تینوں چیزیں جب ہم کریں گے تو گویا ہم نے اپنی زندگی میں ایمان اور اسلام کا تقاضا پورا کر لیا۔ اس کے بعد پھر ہر مسلمان پر اسلام کی طرف سے ذمہ داری ہے کہ وہ دوسرے انسانوں تک دین کو پہنچائے اور دین کی خدمت کرے۔ یہ دین کی خدمت چاہے حفاظت کے قبیل سے ہو، اور چاہے پیسہ خرچ کرنے کے قبیل سے ہو، چاہے اشاعت اسلام کے قبیل سے ہو۔ عام مسلمان کو جب دین پر عمل کرنا ہو تو ظاہر ہے اس کو پہلے دین سیکھنا ہوگا، اور اگر وہ خود سیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ دین پوچھے۔ بالکل اسی طرح سے جیسے ہر انسان اپنی جسمانی بیماری کا علاج نہیں کر پاتا ہے تو وہ مجبور ہوتا ہے، اور حل وہی ہے کہ جب خدا نخواستہ ہم بیمار ہو جائیں تو ہم کسی قابل اعتماد ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ جیسے جیسے وہ ہمارا چیک اپ کرے گا، جیسے وہ ڈائگنوزنگ کرے گا، ہم کو علاج کرنے کے لیے جو وہ تدبیریں بتائے گا وہ سارا ہم کریں گے۔ کھانے والی دوائیاں کھائیں گے، پرہیز کرنے والی چیزوں سے پرہیز کریں گے۔ انسان کا مزاج یہی ہے، عقل بھی یہی ہے، فطرت بھی یہی ہے، اور یہی کرنا بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب دین کی کسی مسئلے کے بارے میں ہمیں معلومات نہ ہو تو ہم کو دوسروں سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، انما شفاء العی السؤال، ناواقفیت ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کے لیے شفا جو ہے وہ پوچھنا ہے۔ یعنی جب کوئی آدمی کسی چیز سے ناواقف ہوتا ہے تو اس کے لیے حل جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ جاننے والے سے پوچھے اور پوچھ کر اس پر عمل کرے۔ دنیا میں ہر انسان کہیں نہ کہیں دوسرے سے پوچھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو دنیا کا ہر مسئلہ جانتا ہو، حتیٰ کہ حضرات صحابہ کرام بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن سے زیادہ عظیم تر اس کائنات میں نبیوں کے بعد اور کوئی نہیں ہے، وہ بھی ایک دوسرے سے مسائل پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے سوالات کرتے تھے۔ وہ صحابہ بھی تھے جو دوسرے بڑے صحابہ کے مقابلے میں کم جانتے تھے تو دوسرے بڑے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات پوچھی گئی تو انہیں جواب میں فرمایا کہ جب تک وہ تکیے والا صحابی تمہارے درمیان موجود ہے، ایک حدیث میں، اور ایک جگہ فرمایا جب تک وہ حبر امت موجود ہے تب تک کسی اور سے مت پوچھا کرو۔ ان کا اشارہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ نالین مبارک اور آپ کا تکیے مبارک اور آپ کے لیے پانی کا لوٹا لے کر کے رکھتے تھے، اس لیے ان کو کہا جاتا تھا صاحب النالین، ان کو کہا جاتا تھا صاحب الوسادہ، اور ان کو کہا جاتا تھا صاحب الاداوہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے وضو کا پانی، اسی طرح سے آپ کے نالین مبارک، اور اسی طرح سے آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے ایک بہترین شاندار تکیہ یا مسند وہ ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے۔ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا کہ جب تک یہ نالین والا یا یہ تکیے والا جب تک تمہارے درمیان موجود ہے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ خود بھی ان سے پوچھا کرتے تھے۔ بہرحال ایمان والوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر مسئلے کو جانتے ہیں تو عمل کرتے ہیں، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو دوسرے جاننے والوں سے پوچھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں چونکہ وسائل بہت ہیں، اور خصوصاً جیسے پہلے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے لوگ مسائل پوچھتے تھے، اب تو الیکٹرانک میڈیا کا دور آ گیا، اور سوشل میڈیا نے تو اور زیادہ سہولیات پیدا کر دی ہیں۔ تو جیسے یہ سوشل میڈیا طرح طرح کے دنیاوی مقاصد کے لیے اور بعض دفعہ غلط کاموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اسی طرح سے اگر اس کا استعمال دین کے لیے ہو اور دین کی اشاعت اور دین کی حفاظت اور دین کے سلسلے میں معلومات اس کے ذریعے سے لی جائیں تو گویا ہم اسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اسی پس منظر میں آپ کی طرف سے آئے ہوئے سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب آپ کی خدمت میں بہت اختصار کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پر پہلی بات یہ ہے کہ آپ میں سے جن حضرات نے اپنے شوق اور جذبے کے ساتھ یہ سوالات بھیجے، میں ان تمام کو جذبہ تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس جذبے کو قائم و دائم رکھے، اور اس جذبے کے نتیجے میں آگے اسلام پر عمل کرنے کا مزاج پیدا ہو جائے۔ آپ میں سے جن جن بھائیوں نے سوالات بھیجے ہیں ان کا نام لے کر کے میں جوابات عرض کرتا ہوں۔ سوال بھیجا ہے جناب محمد عاصم میر صاحب نے، یہ ٹنگمرگ سے ہیں۔ یہ سوال کرتے ہیں کہ میں استھما کا مریض ہوں، اور مجھے کبھی کبھی سانس لینے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے اور انہیلر کی ضرورت پڑتی ہے، کیا انہیلر کی وجہ سے میرا روزہ سلامت رہے گا یا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ انہیلر کے متعلق فقہی سیمینار میں جہاں ڈاکٹر حضرات بھی تھے اور علماء بھی تھے، اور طویل بحث و تمہیز کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ انہیلر کی بنا پر انہیلر کے استعمال کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لہذا وہ بھائی جو استھما کا مریض ہو وہ اگر روزہ رکھ پائے تو اس کوشش میں رہنا ہے کہ پورے دن میں انہیلر استعمال نہیں کرنا ہے، لیکن اگر وہ انہیلر کے بغیر روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ روزہ چھوڑ دیں اور انہیلر استعمال کریں۔ رمضان کے بعد اگر وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ روزے رکھ لیں، اور اگر نہیں تو جب تک یہ سانس کی تکلیف قابو میں نہ آ جائے تب تک وہ روزے نہیں رکھیں۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ تکلیف دور نہیں ہوئی اور وہ روزہ نہیں رکھ پائے تو پھر آگے چل کر ان کو روزے کا فدیہ دینا ہوگا، اور روزے کا فدیہ ایک دن کے بدلے میں ایک صدقہ فطر ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بنا روزے کے نہیں رہ سکتا کیونکہ بچپن سے ہی روزے کی عادت ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بچپن سے ہی روزے کی عادت ہے، لیکن اب انہیلر کے استعمال کی وجہ سے آپ کا روزہ قائم نہیں رہ سکے گا، اس لیے اس عادت کی بنا پر تو روزہ ضرور رکھنا چاہیے، مگر جب تک یہ بیماری قابو میں نہ آ جائے تب تک آپ روزہ اگر نہیں رکھ پائیں گے، اور اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور انہیلر استعمال کریں تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کہیں گے کہ صاحب آج کل میں روزہ رکھتا ہوں لیکن پانی پینے کی سخت مجبوری ہے اور اس کے بغیر میرا گلا جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، تو کیا پانی پینے کی اجازت ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ نہیں، پانی پینے سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک اور سوال آپ نے بھیجا ہے کہ اگر غسل فرض ہو تو کیا سحری کھانے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے یا ہم سحری کے بعد بھی مختصر بھی کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی انسان کو غسل فرض ہو گیا ہو تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سحری کھانے سے پہلے غسل کر لیں تاکہ آپ سحری بھی کھا سکیں اور فجر کی نماز بھی پڑھ سکیں۔ لیکن اگر وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ غسل کر سکیں تو پھر دوسرا حل یہ ہے کہ سحری بہت مختصر کھائیں تاکہ آپ اس کے فوراً بعد غسل کر سکیں، کیونکہ اگر آپ غسل نہیں کریں گے تو فجر کی نماز نہیں ادا ہو سکے گی۔ تو لہذا آپ مختصر سحری کھائیں، جس مختصر سحری کھانے کے نتیجے میں آپ کو غسل کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد اگر غسل کیا جاتا ہے تو معدے کے خراب ہونے کا خدشہ رہتا ہے، لیکن ہلکی ڈائٹ جب آپ لیں گے تو اس کے بعد پھر غسل کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ ساتھ میں ایک چیز اور کرنی ہے، وہ یہ کہ اچھا گرم پانی استعمال کیا جائے غسل کرنے میں، اس کی وجہ سے معدے کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے سحری فل کھائی اور اس کے بعد پھر فوراً غسل کر لیا،
تو غسل کرنے کے بعد معدہ بیٹھ جائے گا اور اس کی وجہ سے پھر تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ غسل نہیں کریں گے تو فجر کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ تو گویا اب آپ کو غسل بھی کرنا ہے، سحری بھی کھانی ہے اور فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ ان تینوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے میں نے ترکیب عرض کر دی کہ نمبر 1 کوشش یہ کرنی ہے کہ جلد سے جلد مختصر سا غسل کر لیا جائے، پورے بدن میں ایک مرتبہ پانی بہا دیں تاکہ آپ کا غسل ہو جائے، اس کے بعد پھر سحری کھا لیں۔ اگر اتنا وقت نہیں ہے تو مختصر سحری کھا لیں، مثلا چائے اور روٹی بھی استعمال کر لیں، اس کے فوراً بعد آپ غسل کر سکتے ہیں اور وہ بھی گرم پانی سے غسل کر سکتے ہیں تاکہ فجر کی نماز ادا ہو جائے۔ اور اگر آپ نے ٹھیک طرح سے کھانا کھا لیا سحری میں، اس کے بعد غسل کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہت گرم پانی استعمال کریں، خاص طور پر پیٹ کے اوپر گرم پانی استعمال کریں تاکہ معدہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور اس کے بعد پھر اچھی طرح سے کپڑا لپیٹیں تاکہ آپ کا معدہ ٹھنڈک کی وجہ سے کسی پریشانی کے شکار نہ ہو، اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکیں گے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر غسل کیے بغیر آپ کی رمضان کی فجر کی نماز چھوٹ جائے گی۔ آپ کا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی تو طلوع آفتاب کے بعد کب تک ادا کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر صبح کی نماز قضا ہو گئی تو طلوع آفتاب کے بعد آپ جب بھی چاہیں یہ نماز ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ قضا ہے۔ اب یہ طلوع آفتاب کے بعد جتنی جلدی ادا کی جا سکے اتنا بہتر ہے۔ یہ 3 سوالات ہیں جناب رئیس احمد ہندواڑہ صاحب کے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کے جذبے کو مزید قوت عطا فرمائے، جس کے نتیجے میں آپ اور زیادہ دین پوچھیں اور دین پر عمل کرنے والے بنیں۔ اگلا سوال ہے محمد آصف صاحب کا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا اثر معدے تک نہیں پہنچتا، اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کا اثر یقیناً معدے تک نہیں پہنچتا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ مصنوعی ذائقہ ہوتا ہے، پیسٹ کے اندر چونکہ عام طور پر میٹھا پن یا کبھی تیکھا پن رکھا جاتا ہے یا کبھی پھیکا پن رکھا جاتا ہے اور وہ منہ کے ذائقوں کو متاثر کر لیتا ہے، تو اس لیے تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے۔ مکروہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ روزہ ویسا اچھا نہیں رہا جیسا اچھا روزہ ہونا چاہیے۔ آج کل چونکہ عام طور پر فجر کی نماز کے بعد لوگ سوتے ہیں اور سحری کھا کر کے چونکہ فجر کے بعد سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو منہ کا ذائقہ بگڑ جاتا ہے۔ جب آدمی 8-9 بجے جاگ جاتا ہے تو اس وقت بڑی چاہت رہتی ہے کہ پیسٹ کریں۔ اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے کہ تازہ مسواک کر لی جائے، اور یہاں کشمیر میں پائے جانے والا پودا ویر، اگر اس کا مسواک ہوگا تو منہ کا ذائقہ ٹھیک کر دیتا ہے، یا اسی طرح سے بازاروں میں جو مسواک ملتا ہے، پیلو کا مسواک جو کورڈ ہوتا ہے، وہ اگر تازہ مسواک کیا جائے تو اس کے ذریعے سے بھی ذائقہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کوشش یہ کی جائے کہ پیسٹ ایوائڈ کر لیا جائے، اور اگر کسی نے کر لیا تو اسے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے لیکن روزہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایک سوال اور یہ آیا ہے، روزے کی حالت میں اکثر ہونٹ خشک ہوتے ہیں، کیا ہم لپ گارڈ کا استعمال کر سکتے ہیں؟ اور مزے والے فلاور کے استعمال کرنے کے بارے میں بتائیے۔ جواب یہ ہے کہ یہ لپ گارڈ جو ہونٹوں پر استعمال کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن اگر زبان ہونٹوں پر چلائی گئی اور زبان کے بعد پھر زبان میں ذائقہ بھی آ گیا اور وہ ذائقہ حلق کے نیچے چلا گیا تو اس کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یا تو یہ استعمال ہی نہ کیا جائے، اور اگر استعمال کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ زیتون کا تیل استعمال کر لیں، اور اگر یہ لپ گارڈ استعمال کیا گیا تو اس سے بہرحال روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ منہ کے اندر ذائقہ نہ پہنچے۔ شعیب صاحب سری نگر سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ 1 اپریل میں آپ نے کشمیر عظمیٰ کے شمارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا تھا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کل آپ نے فرمایا کہ نہیں ٹوٹے گا، براہ کرم کنفیوژن کو دور فرمائیں۔ بلا شبہ بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے۔ میں پہلے تو آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے کشمیر عظمیٰ بھی غور سے پڑھا اور کل کی بات بھی آپ نے توجہ کے ساتھ سنی ہے اور بیدار مغزی کے ساتھ، اور جب آپ کو ان دونوں باتوں میں تضاد نظر آیا تو آپ نے فوراً پوچھ لیا۔ جذبہ یہی ہونا چاہیے۔ میں دوبارہ آپ کا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ واقعہ بالکل صحیح ہے، یہ کنفیوژن کی بات نہیں ہے، یہ دراصل واقعتاً 2 متضاد باتیں کہی گئی ہیں۔ کشمیر عظمیٰ میں نے جو کچھ لکھا تھا وہ اس وقت کے نئے علماء کی رائے یہی بن رہی ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے کہ آنکھ کا کنیکشن کسی نہ کسی درجے میں معدے کے ساتھ ہے۔ لیکن اس کے بعد مختلف حضرات نے جب سوالات کیے، اور اس میں کچھ مفتی حضرات بھی ہیں، ان سے طویل گفتگو کے بعد پھر ہم نے تمام فتویٰ کی کتابیں دیکھی۔ ان تمام فتویٰ کی کتابوں کو دیکھنے کے بعد خلاصہ یہ نکلا
کہ ابھی تک چونکہ تمام علماء اس بات پر متفق نہیں ہیں کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس لیے وہی سابقہ مسئلہ جو تمام کتابوں میں لکھا ہوا پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، مسئلہ وہی ہے۔ کشمیر عظمیٰ میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ چند علماء کی رائے تھی، لیکن جب تک وہ تمام علماء کی اجماعی رائے نہیں بنے گی تب تک اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ کشمیر عظمیٰ میں جو کچھ لکھا گیا اس کی تصحیح انشاءاللہ اگلے جمعے میں ہونے والی ہے، اور اس کے لیے میں نے الگ سے جواب تیار کیا ہے جو کشمیر عظمیٰ میں چلا جائے گا، اور اس میں یہی جواب آئے گا کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خلاصہ ذہن میں آپ یہ رکھ لیں کہ کشمیر عظمیٰ میں لکھا ہوا جو جواب تھا وہ آج کے کچھ نئے علماء کی تحقیق کی بنیاد پر ہے، لیکن تمام قدیم علماء اور اکثریت علماء کی جن میں 99% ہے، سب کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، مسئلہ وہی ہے، اور یہی انشاءاللہ اگلی کشمیر عظمیٰ میں آنے والا ہے۔ پکھری پورہ بڑگام سے جناب عادل احمد ڈار صاحب سوال کرتے ہیں، کیا تراویح کی ہر 2 رکعت میں ثنا پڑھنی ہے؟ جواب ہے یقیناً پڑھنی ہے، کیونکہ ثنا کا تعلق جو ہے وہ نماز کے شروع کرنے سے ہے۔ جو ہی انسان نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز شروع کر دی تو اس کے بعد پھر ثنا بھی پڑھنی ہوگی، اور اس کے بعد پھر اعوذ باللہ بھی پڑھنا ہوگا اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہوگا۔ اگر تراویح میں 2 رکعتوں کی جگہ 3 رکعتیں ہو جائیں تو کیا پھر چوتھی رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ جواب ہاں کر سکتے ہیں، کہ اگر تراویح کی 2 رکعت کے بجائے 3 رکعت ہو گئی تو 1 رکعت اور ملانی چاہیے، اور 1 رکعت اور ملانے کے بعد پھر آخر میں سجدہ سہو کر لیں، تو یہ 4 رکعت بن جائے گی یا 2 رکعت رہ جائے گی۔ اگر آپ نے 2 رکعت پر اتحیات پڑھ کر پھر کھڑے ہوئے ہیں اور پھر آپ نے تیسری رکعت پڑھی ہے تو 1 رکعت اور آپ نے ملائی، یہ 4 رکعت ہو گئی۔ لیکن اگر آپ 2 رکعت پر اتحیات پڑھے بغیر کھڑے ہو گئے ہیں تو جو ہی کھڑے ہو گئے ہیں تو تیسری رکعت میں واپس آ جائیں، اور واپس آنے کے بعد پھر آپ سجدہ سہو کر کے نماز ادا کر لیں، 2 رکعت ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت ملائی تو آخر میں سجدہ سہو کریں، اور یہ تراویح صرف 2 رکعت شمار میں آ جائے گی۔ آپ کا ایک سوال اور ہے کہ تراویح میں 4 رکعت کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے کیا وہ جہر کے ساتھ پڑھنا ہے یا آہستہ آواز کے ساتھ؟ جواب ہے کہ صرف دعا پڑھنے کی ترغیب ہے، وہ دعا پڑھنا لازم بھی نہیں ہے، پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ پڑھنا چاہیں نہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ خالی بیٹھے ہوئے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ دعائیں پڑھنی چاہیے۔ ضرور کچھ نہ کچھ دعاؤں میں سے بہترین دعا وہ بھی ہے سبحان ذی الملک والملکوت، اور اسی میں ہے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا عفو۔ یہ جو آخری والی دعا ہے اللہم انک عفو کریم، یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے شب قدر نصیب ہو جائے تو مجھے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ تو آپ علیہ السلام نے یہی دعا سکھائی تھی اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو لہٰذا 4 رکعتوں کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ پڑھنا بالکل درست ہے، جہرن پڑھنا لازم نہیں، آہستہ پڑھنا ضروری نہیں، کسی طرح سے دعا پڑھی جائے لیکن پڑھی جائے، اور اگر کوئی انسان خاموش رہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کوئی انسان ان 4 رکعتوں کے بیچ میں اگر کوئی انسان ان 4 رکعتوں کے بیچ میں نوافل پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بلکہ مکہ مکرمہ میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں، مکہ المکرمہ میں صحابہ اور تابعین کے زمانے میں 4 رکعت کے بعد لوگ طواف کرتے تھے۔ طواف کرنے کے بعد جب طواف ختم ہو جاتا تھا پھر 4 رکعت نماز ادا ہوتی تھی، 4 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد پھر لوگ طواف کرتے تھے، اور اس کے بدلے میں مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 4 رکعت کے بعد امام صاحب بیٹھے رہتے تھے اتنی دیر تک کہ لوگ اپنے 4 رکعتیں اور پڑھ لیتے تھے۔ تو غرض یہ کہ 4 رکعت کے بعد چاہے آپ تلاوت کریں، چاہے نماز پڑھیں، چاہے یہ دعا پڑھیں، چاہے پھر یہ آہستہ پڑھیں، چاہے جہر کے ساتھ پڑھیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جہر بھی اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ حافظ عثمان صاحب نائد خیر سوناواری سے سوال پوچھ رہے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی چھوٹے محلے میں مسجد نہ ہو، پھر وہ کسی کمرے میں صرف رمضان مبارک میں 5 وقتہ نماز ادا کر رہے ہوں تو کیا وہاں اعتکاف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ایسے کمرے میں اعتکاف نہیں کر سکتے، کیونکہ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور مسجد بھی وہ جس میں 5 وقتہ نماز اذان اور جماعت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ جب محلے میں ایک کمرے کے اندر جماعت ادا کی جا رہی ہے تو کمرہ جو ہے وہ محلے اعتکاف نہیں ہے، اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر کیا جانا چاہیے۔ مصعب ابن اعجاز صاحب بانڈی پورہ سوال پوچھ رہے ہیں سفر میں روزے کا کیا حکم ہے؟ جواب، سفر میں روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ آج کے زمانے کے سفر میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر کوئی انسان سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑنا چاہے تو قرآن نے اس کو اجازت دی ہے کہ سفر کی بنا پر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، قضا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر تم میں سے کوئی انسان بیمار ہو
یا سفر کی حالت میں ہو تو وہ ان ایام جو سفر یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ گئے ان ایام کے روزے وہ بعد میں رکھ سکتا ہے۔ تو گویا سفر میں روزہ قضا کرنے کی اجازت ہے اور بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہوگی، لیکن یہ اجازت ہے، یہ لازم نہیں ہے، یہ کنسیشن ہے، یہ آرڈر نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان رمضان میں سفر کے اندر روزہ رکھ لے تو بہت بہتر ہوگا، بلکہ زیادہ ثواب ہوگا۔ سوال پوچھا جا رہا ہے زید کے معدے میں تکلیف ہے جس کی بنا پر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن نماز ادا کرنے کے قابل ہے اور نماز ادا بھی کرتا ہے، کیا اس کے لیے نماز تراویح ادا کرنا بھی لازم ہے؟ جواب، یہ تین الگ الگ عمل ہیں، ایک ہے 5 وقتہ نماز کی ادائیگی، ایک ہے روزے کی ادائیگی اور ایک ہے نماز تراویح۔ اب اگر کوئی انسان کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو نماز اس کے لیے فرض ہے، وہ فرض رہے گی۔ تراویح کی نماز جیسے باقی لوگوں کے لیے اس کے لیے بھی ہے، لہٰذا اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ نماز بھی چھوڑ دے، اور یہ بھی معنی نہیں ہے کہ وہ تراویح نہ پڑھے۔ جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ میں اگر روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں کم سے کم تراویح تو شوق کے ساتھ ادا کروں گا تاکہ میں 2 خیروں سے محروم نہ ہو جاؤں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی مجبوری کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر، چاہے جسمانی تکلیف اس کی بنا پر اگر وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے تو تراویح ضرور پڑھے، اور جب تراویح پڑھے گا تو تراویح کا اجر ثواب اس کو ضرور ملے گا۔ یعنی خلاصہ دراصل یہ ہے کہ تراویح کی نماز روزے پر موقوف نہیں ہے کہ اگر روزہ ہوگا تو تراویح ہوگی ورنہ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جن کو سرے سے روزہ نہیں رکھنا ہے، مثلا وہ بوڑھا انسان جو اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ جس کو اب سرے سے روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے اور آئندہ بھی اس کو صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے اور آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ پائے گا، وہ انسان روزوں کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا، روزہ رکھے گا ہی نہیں، لیکن تراویح پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھ سکتا ہو تو بہت اچھا، اور اگر جو بیٹھ کے تراویح پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو تراویح الگ حکم ہے، اور یہ ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہے گا کہ صاحب اگر میں کھانا نہیں کھا پا رہا ہوں تو کیا مجھے پانی پینے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب ہے پانی الگ عمل ہے اور کھانا کھانا الگ عمل ہے۔ ظہور احمد صاحب اوڑی سے سوال کرتے ہیں اگر کوئی صاحب نصاب ہوتے ہوئے بھی صدقہ فطر ادا نہ کرے تو اس کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے اس کے روزے ادا ہو گئے، روزے سر سے اتر گئے، روزوں کی ذمہ داری پوری ہو گئی، مگر صدقہ فطر ادا نہ کرنے کا وبال اس کے سر پر ہے اور یہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر کسی شخص نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اس کو صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا اور تاخیر کرنے پر اللہ سے توبہ بھی کرنی ہوگی۔ مثلا صدقہ فطر کی ادائیگی کا وقت عید الفطر سے پہلے ہے، اب اگر کوئی عید الفطر کی نماز بھی ہو گئی صدقہ فطر ادا نہیں کر پایا تو عید الفطر کی شام تک صدقہ فطر ادا کرے، نہیں ادا کیا تو اگلے دن ادا کرے، اگر اس نے پھر بھی ادا نہیں کیا تو ہفتے بار، لیکن اگر اب تک ادا نہیں کیا تو آج بھی وہ صدقہ فطر اس کے کندھوں پر باقی ہے اور وہ ادا کرنا لازم ہے۔ پیر مصباح الدین صاحب رشیدی ترہگام کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کیا داڑھی رکھنا سنت ہے اور کتنی رکھنی سنت ہے؟ جواب میں عرض یہ ہے کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا لازم ہے، اور لازم اور واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو اللہ کے نبی نے کیا اور کبھی نہیں چھوڑا۔ جس عمل کو اللہ کے نبی نے ہمیشہ کیا اور کبھی نہیں چھوڑا اس کو کہا جاتا ہے واجب، جیسے عید کی نماز۔ اللہ کے نبی اعظم جب عید کی نماز شروع کی تو پھر آپ نے کبھی نہیں چھوڑی، حالانکہ عید کی نماز کا حکم کہیں قرآن کریم میں نہیں ہے۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ واجب اس عمل کو کہا جاتا ہے جس عمل کو اللہ کے نبی نے کیا، تسلسل سے کیا اور کبھی نہیں چھوڑا اور چھوڑنے کی اجازت بھی نہیں دی، اس عمل کو واجب کہا جاتا ہے۔ اس لیے ساری امت کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے، اور داڑھی مونڈ جانا جو ہے وہ سخت گناہ ہے، سخت منع ہے، اور تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا یہ سوال ہی کرنا صحیح نہیں ہے کہ صاحب داڑھی رکھنا سنت ہے یا غیر سنت ہے، نہیں، سنت کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، لازم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی چیز کا حکم دیتے ہیں تو حکم بھی واجب ہوتا ہے، چنانچہ ایک علم ہے اصول فقہ جس کو ہمارے علماء جانتے ہیں، اس اصول فقہ کا ایک ضابطہ ہے الامر للوجوب، یعنی اللہ کے نبی جب کسی چیز کا حکم کریں تو وہ چیز واجب ہو جاتی ہے۔ تو داڑھی رکھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، اور ایک حدیث میں نہیں ہے، متعدد احادیث میں ہیں، اور وہ احادیث تمام کے تمام صحیح احادیث میں، بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ، تمام صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی بھی نہ داڑھی کا مونڈنے والا تھا نہ داڑھی کترنے والا تھا۔ اور اس سلسلے میں ساری امت کا فیصلہ یہ ہے کہ داڑھی کی کم سے کم مقدار، وہ بھی صحابی کے عمل سے معلوم ہوئی ہے، داڑھی کی کم سے کم مقدار 1 مٹھی کے بقدر ہے، اس سے کم داڑھی رکھنا درست نہیں ہے۔ لیکن جس آدمی نے 1 مٹھی سے کم داڑھی رکھی ہے، بہرحال وہ مونڈنے والے کے مقابلے میں کم درجے کا گنہگار ہے، مونڈنا زیادہ خطرناک ہے بمقابلے اس کے کہ مختصر رکھی جائے۔ دراصل
شریعت کا اعلیٰ درجے کا حکم یہ ہے کہ انسان کا چہرہ اور بشرا، انسان کی وضع قطع، انسان کا لباس مکمل اسلام کے مطابق ہو، یہ ہے سب سے اعلیٰ درجہ، اور وہ وہی ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طرز عمل تھا۔ اگر کوئی انسان یہ سوال کرتا ہے کہ داڑھی کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو جواب ہے کہ جو اللہ کے نبی کی داڑھی مبارک کی مقدار تھی وہی مقدار ہونی چاہیے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک ایک مٹھی سے کم نہیں تھی، وہ خشخشی نہیں تھی، تو وہی داڑھی ہے جو اسلام کا حکم ہے۔ ویسے داڑھی رکھنا تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور داڑھی کا ثبوت خود قرآن کریم سے ہے، ثبوت میں عرض کر رہا ہوں قرآن کریم سے ہے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بیان فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تورات لینے کے لیے گئے، جو واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم بگڑ چکی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو سرزنش کرتے ہوئے، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے یہ پوچھا کہ بھائی تم کہاں تھے اور یہ ساری قوم گمراہ ہو گئی؟ تو قرآن کریم نے وہاں بیان میں فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو داڑھی اور بالوں سے پکڑا، تو بھائی نے عرض کیا یا ابن اخی لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی، بھائی جان میری داڑھی اور میرے سر کے بال مت پکڑو۔ تو گئے اس کا مطلب ان کی داڑھی اتنی تھی جسے پکڑی جا سکتی تھی۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی تدبیریں جو کرتا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ کہ وہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے فطری نظام میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، انسانوں کا ذہن ایسا بناتا ہے کہ وہ اللہ کے فطری پیدا کی ہوئی چیزوں میں تبدیلی کریں گے۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان کے گمراہ کرنے کے اعمال کو بیان کیا گیا 5ویں پارے میں، جس میں شیطان یہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا تو اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے۔ چانچہ جہاں یہ آیت ہے اس کے ذیل میں تمام مفسرین، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے معارف القرآن میں، حضرت میر واحد مولانا محمد یوسف صاحب نور اللہ مرکزہ نے کشمیری ترجمہ قرآن تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ داڑھی کاٹنا اسی تغییر خلق اللہ میں آتا ہے جس کو قرآن کریم میں منع کیا گیا اور شیطان کا عمل بتایا گیا۔ بہرحال اسے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، اور داڑھی ویسی رکھنی چاہیے جیسا شریعت اسلامیہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگلا سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا داڑھی کا حکم قرآن کریم میں ہے؟ جواب حکم تو قرآن میں نہیں ہے، مگر ثبوت قرآن سے ضرور ہے، اور حکم جیسا کہ میں نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے اور آپ کا عمل بھی ہے، حدیث قولی اور حدیث فعلی دونوں سے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے مشترکہ عمل سے داڑھی کا ثبوت اور وجود ثابت ہے۔ جو شخص داڑھی نہیں رکھتا اور پھر وقت اذان دیتا ہے، یہ امامت کرتا ہے، کیا اس کی اذان اور اقامت درست ہے؟ جواب ہے کہ اذان بھی درست ہے اور امامت بھی درست ہے، مگر ایسے شخص کو مستقل امام بنانا مکروہ تحریمی ہے، اور فتویٰ کی تمام کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے۔ جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں کیا ان کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں؟ جواب ہے یقیناً نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ داڑھی نہ رکھنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ نماز بھی پڑھے تو نماز بھی ادا نہیں ہوگی، مگر ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ہے کہ داڑھی موڑنا، داڑھی نہ رکھنا، داڑھی صاف کرنا ایک ایسا عمل ہے جو آدمی ہر وقت اس جرم کا شکار رہتا ہے، یہاں تک کہ نماز کی حالت میں بھی آدمی اس جرم کا مرتکب ہوتا ہے۔ گویا ایک طرف سے وہ اللہ کا فریضہ ادا کر رہا ہے، دوسری طرف سے ایک دوسرے عمل میں وہ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ جو شخص داڑھی کا منکر ہو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ تو جواب ہے کہ جب کوئی انسان داڑھی کا انکار کرے تو پہلے اس کی وجہ معلوم کرنی ہوگی، یعنی اسے وجہ پوچھنی ہوگی کہ آپ داڑھی کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ جب وہ اپنی وجوہات بیان کرے گا تب اس کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کون سے درجے میں آ رہا ہے۔ ممکن ہے اس کے لیے حکم بہت سخت آئے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے لیے حکم نرم آئے گا، مگر پہلے جو آدمی داڑھی کا انکار کرتا ہے اس کی وجوہات، اس کے دلائل، اس کی سوچ اور اس کا استدلال سننا ہوگا، اور اس استدلال سننے کے بعد پھر یہاں سے اس کی غلط فہمی دور کی جائے گی۔ اس کے بعد بھی اگر وہ منکر رہتا ہے تب اس کے متعلق کوئی حکم بیان کیا جاتا ہے کہ اب یہ کون سے درجے میں پہنچ گیا یہ مسلمان کہ جو اب داڑھی یا کسی بھی شریعت اسلامیہ کا حکم کا منکر ہو۔ مسئلہ یہ دراصل صرف داڑھی کا ہی نہیں ہے، اسلام نے جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ اخلاقیات ہوں، چاہے وہ حرام چیزوں سے بچنے کا معاملہ ہو، تو اگر کوئی انسان کہتا ہے میں نہیں مانتا اسے، تو اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے۔ یہ دلائل ہیں، یہ غلط فہمی ہے، یہ وجوہات ہیں، یہ تعویلات ہیں، استدلال کیا ہے، اس کے بعد اس آدمی کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ عبدالباسط صاحب کولگام سے سوال کر رہے ہیں، مختلف مدارس کے لوگ آج کل چندہ جمع کرنے کے لیے عوام سے زکوٰۃ صدقات لیتے ہیں، لیکن وہ جمع کرتے وقت کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ بندے نے کس قسم کی امداد کی ہے، عام مدد کی ہے، زکوٰۃ دی ہے۔ اسی طرح سے یہ پیسہ ان کو مکس ہو جاتا ہے، اور اس میں زکوٰۃ والا پیسہ مدرسے والے وہاں خرچ کرتے ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ جواب یہ ہے ایسا کرنا ہرگز درست نہیں ہے،
کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات اور امداد کی ساری رقمیں مکس کر دی جائیں۔ یہ طریقہ قابل اصلاح ہے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ محتاط مدرسوں والے اور جو شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے ادارے چلاتے ہیں وہ کبھی یہ غلطی نہیں کرتے ہیں، وہ رسیدیں کاٹتے ہیں۔ دینے والے نے رقم دی تو اگر زکوٰۃ کی رقم دی تو رسید پہ لکھا جائے گا زکوٰۃ، اور اگر اس نے امداد کی ہے تو رسید پہ لکھا جائے گا امداد، اور اس کے بعد پھر جب یہ رقم جمع ہوتی ہے تو زکوٰۃ کی رقمیں الگ کر دی جاتی ہیں، امداد کی رقمیں الگ کر دی جاتی ہیں، تاکہ زکوٰۃ کی رقم وہاں خرچ ہو جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے، اور امداد کی رقم وہاں خرچ ہو جہاں امداد کی رقم خرچ کرنے کی اجازت ہے۔ جو لوگ یہ ساری رقمیں مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر خرچ کرتے ہیں، تب اگر یہ ساری رقمیں خرچ ہو گئی زکوٰۃ کی جگہوں پر تو پھر تو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ پہ جگہ پر خرچ ہو گئی زکوٰۃ کی رقم اور امداد کی رقم بھی۔ لیکن اگر اس جگہ یہ رقمیں خرچ ہو رہی ہیں جہاں امداد کی رقمیں خرچ ہو سکتی ہیں، زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ مدرسے والے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ مثلا چندہ آیا اور چندے میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، عطیات بھی ہے، امدادی رقوب بھی ہیں، اور یہ رقم مدرسے کی تعمیر میں لگائی گئی، یا یہ ساری کی ساری رقم مدرسے کے سٹاف کی تنخواہ میں دی گئی، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اور زکوٰۃ ادا کیونکہ زکوٰۃ تنخواہوں میں نہیں دے سکتے، تعمیرات میں نہیں خرچ کر سکتے، اسی طرح سے مدرسے کی ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں کر سکتے جس کا مالک کوئی نہیں بنتا ہے، اور اس کا استفادہ بس ہم مدرسے میں لائبریری ہوتی ہے، زکوٰۃ کی رقم لا کر کے اگر اس سے کتابیں خریدی جائیں اور کتابیں لائبریری میں رکھی جائیں گی تو اگر کتابیں لائبریری میں رکھی گئی وہ قرآن، وہ حدیث، تفسیر کی سیرت کی کتابیں ہوں گی، مگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے یہ زکوٰۃ کی رقم جس جگہ خرچ کی اس کا مالک کوئی نہیں بنا۔ زکوٰۃ کے لیے لازم ہے کہ جس فرض کو ہم دے رہے ہیں اس کا مالک بن جانا چاہیے۔ تو لہٰذا مدرسے والوں کو چاہیے کہ جب وہ چندہ کرتے ہیں تو وہ مکس جمع چندہ نہ کریں، اور اگر اعلان کر رہے ہیں تو پھر ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ صاحب زکوٰۃ کی رقم اگر آپ ہمیں دے رہے ہیں تو الگ دے دیجئے، اور اگر صدقات کی رقم تو الگ دے دیجئے۔ مکس کرنے کے بعد پھر خرچ کرنا کا حل ایک ہی ہے کہ صرف یہ ساری رقم ان جگہوں پر خرچ کی جائیں جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ ہوتی ہے۔ یہ رقم اس جگہ خرچ نہ کی جائے کہ جہاں زکوٰۃ خرچ نہیں ہو سکتی ہے، صرف امداد کی رقم خرچ ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر آپ نے اس جگہ یہ رقم خرچ کر دی جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ نہیں ہو سکتی ہے تو آپ گویا ماخوذ ہو سکتے ہیں اللہ کے ہاں کہ لوگوں نے تمہیں زکوٰۃ دی تو تم نے صحیح جگہ پر زکوٰۃ خرچ نہیں کی ہے۔ سجاد احمد لون صاحب بانڈی پور سے سوال کرتے ہیں، بہت سارے مدارس اپنا ایک اشتہار شائع کرتے ہیں جس میں ان کی طرف سے اپیل ہوتی ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات، امداد وغیرہ مدرسے کے تعاون کریں۔ عرض یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کوئی زکوٰۃ کی رقم ڈالتا ہے، صدقے کی، کوئی امداد کی، اب اس سے وہ زکوٰۃ رقم کیسے الگ کر سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس اس کی خبر نہیں ہوتی ہے؟ تو جیسا کہ یہی وہی سوال تھا جس کا جواب میں نے آپ نے عرض کیا، وہی جواب ہے اس سوال کا بھی، کیونکہ سوال سیم ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے والے مدرسے والے ہوں، یتیم خانے والے ہوں، یا کوئی بھی ادارہ ہو، چاہے کوئی طبی ادارہ ہو، چاہے میڈیکل کا ادارہ ہو یا رفاہی ادارہ ہو یا یتیم خانہ ہو، جو لوگ بھی زکوٰۃ و صدقات کے رقمیں جمع کرتے ہیں ان کو پہلے زکوٰۃ و صدقات اور عطیات کے رقمیں خرچ کرنے کے ضابطے اسلام سے سننے سیکھنے پڑیں گے، اور اس کے بعد پھر وہ ان تمام چیزوں کو کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زکوٰۃ کے رقمیں جمع کر کے اور وہاں خرچ کر رہے ہیں جہاں زکوٰۃ کے رقمیں خرچ نہیں ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد پھر زکوٰۃ دینے والا بری ہو جائے گا اور آپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ سوال میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 20-20 50-50 روپے کے ٹوکن بناتے ہیں، جب وہ کارڈ دیتے ہیں ان میں بھی زکوٰۃ کی رقم کا اہتمام نہیں رکھا جاتا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب ہے کہ زکوٰۃ دینے والا تو بری ہو جائے گا، لیکن آپ جب ان سے پیسہ لے رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ زکوٰۃ کی رقم یہاں لگے گی یا نہیں لگے گی، تو یہ خرچ کرنے والے جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ بہرحال میں پھر اس کو رپیٹ کروں گا کہ جو لوگ یہ زکوٰۃ اور صدقات جمع کرتے ہیں، چاہے وہ مدارس والے ہوں، چاہے یتیم خانے والے ہوں، چاہے وہ رفاہی ادارے والے ہوں، چاہے وہ میڈیکل ایڈ دینے والے ادارے ہوں، جو لوگ بھی زکوٰۃ و صدقات کی رقمیں جمع کرتے ہیں وہ پہلے شریعت کے ضابطوں کو سیکھیں اور سمجھیں کہ زکوٰۃ کی رقمیں کہاں خرچ کرنی ہیں، امداد کی رقمیں کہاں خرچ کرنی ہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ دینی جذبے کی بنیاد پر ایک قدم اٹھا رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے آخرت میں وبال کا ذریعہ نہ بن جائے۔ محمد سالم بن مجید گاندربل صاحب سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ بخوبی یہ بات جانتے ہیں کہ اس کشمیر میں جو ایک بڑی وبا ہے کہ ایک دوسرے کو تعویذ کرنا، مفتی صاحب کوئی وظیفہ بتائیے جس سے پورا اہل و عیال تعویذات کے شر سے محفوظ رہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات میں عرض کرتا ہوں، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے تعویذ کرنا بدترین جرم ہے،
اور اس تعویذ میں اگر جادوگری کی جا رہی ہے تو جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کے کفر کا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین تردید فرمائی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جادو کرتے ہوں، تعویذ کرتے ہوں، دوسروں کی صحت، دوسروں کا مال، دوسروں کے گھریلو حالات پر جل بھون کر کے کسی ضد یا حسد کی بنا پر ان کے خلاف تعویذ سازی کرنا اور جادوگری کرنا بدترین جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور وہ جو لوگ یہ کرتے اور کرواتے ہیں، جو یہ تعویذ کرنے والے لوگ ہیں اور جو کروانے والے لوگ ہیں، وہ اسی دنیا میں اس کا سخت ترین خمیازہ بھگتتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے جو دوسروں کو تعویذ کر کے کسی بھی طرح کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے، مرنے سے پہلے وہ اسی طرح بلکہ اس سے بدتر کسی مصیبت کا شکار ہوگا۔ اور جو لوگ یہ تعویذ کرتے ہیں، کسی کے کہنے پر کسی کو تکلیف پہنچانے کا تعویذ کرتے ہیں، چاہے جو بھی لوگ ہوں، یاد رکھیں کہ آپ کسی انسان کے کہنے پر دوسرے انسان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اور چاہے وہ پیسہ لے رہے ہوں یا چیزیں لے رہے ہوں، تو گویا آپ استعمال ہو رہے ہیں ایک مسلمان کو دکھ پہنچانے کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو کر اللہ کے نبی کی دوسرے امتی کو تکلیف پہنچانا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اس سلسلے میں حدیث یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبارک ارشاد ہے، من ضار ضارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے گا اللہ اس کو ضرور ضرر پہنچائیں گے۔ آپ تعویذ کے ذریعے، جادو کے ذریعے، گالی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے دوسرے کو ضرر پہنچائیں گے، وہ تو انسان کا ضرر ہوگا، اور جب اللہ آپ کو ضرر پہنچانے پر آئیں گے تو اللہ حفاظت فرمائے وہ نہیں معلوم وہ کیسا ضرر ہوگا۔ چنانچہ بے شمار لوگوں کو جو مصیبتیں آتی ہیں، ان مصیبتوں کا ایک بڑا سبب یہی ہوتا ہے اس نے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ شانو اس کو کسی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ لہذا یہ سخت ترین جرم ہے، تعویذ کرنے والے، کرانے والے دونوں مجرم ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو صحت عطا کی، کسی کو مال عطا کیا، کسی کو ترقی عطا کی، اور آپ جل بھون رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، یہ حسد بدترین جرم ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے ہی ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اس دنیا میں حسد کا سب سے پہلا جرم شیطان نے کیا تھا، حسد کے بنا پر انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ تو کبھی دوسرے انسان کی حسد نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ نے کسی کو ہم سے آگے کر دیا، صحت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے، ذہانت کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، مالیات کے اعتبار سے، مکان اچھا ہے، گاڑیاں اچھی ہیں، تو ہم کو خوش ہونا چاہیے۔ اس لیے خوش ہونا چاہیے اللہ نے ہمارے ایک بھائی کو اپنی مرضی کے مطابق زیادہ دیا، مجھے کم دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا ہو گیا لوگوں کو حسد کرتے ہیں اپنے بندے کو، اگر میں نے کوئی چیز دی ہے تم کیوں حسد کرتے ہو؟ حسد کرنے والا دراصل اللہ پر اعتراض کرتا ہے، آپ نے اسے کیوں دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور حسد کی بنیاد پر پھر کسی انسان کو تعویذ کرنا جو دوسرا گناہ کبیرہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اب رہا بچنے کی تدبیر، تو اس میں بہت ساری تدبیریں ہیں، ان میں سب سے آسان والی تدبیر یہ ہے کہ صبح اور شام معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کا ورد کرنا چاہیے۔ اس ورد کرنے کی تعدادیں الگ الگ ہیں، مثلا ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھیں، یا ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، یا صبح و شام 3 مرتبہ معوذتین یا 4 کل پڑھیں جیسا جس کا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا۔ اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازلی ہوئی تھی ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا، اور اس جادو کے اثرات آپ کے جسم اطہار پر کسی نہ کسی درجے میں ہوئے تھے، تو سورہ فلق اور سورہ ناس اسی غرض سے نازل ہوئی تھی۔ تو ان دونوں صورتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، اس کی وجہ سے انسان بہت سارے شر سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو منزل پڑھنے کا معمول بنائیں۔ منزل، یہ منزل دراصل قرآن کریم کی آیات کا ایک مجموعہ ہے، اور یہ ہمارے بے شمار اکابر بزرگوں نے ان کو قرآن کریم کی آیتوں میں نقل فرمایا، جس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی بیان فرمایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ، پھر حضرت مولانا اشرف تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ، پھر آگے چل کر حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ، کہ جب اس طرح کا کوئی آدمی آتا تھا تو قرآن کریم کی ان آیتوں کو نشان لگا کر دیتے تھے، فرماتے تھے ان آیتوں کا ورد کیا کرو، اس سے تمہارا یہ جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بعد میں انہی آیتوں کو الگ شائع کیا گیا، اس کو کہتے ہیں منزل، اور اس میں سورہ الحمد شریف بھی ہے،
سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں بھی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں بھی ہیں، قرآن کریم میں چند وہ آیتیں بھی ہیں جن کا تذکرہ جادو کے ضمن میں آتا ہے، اور سورہ جن بھی ہے، اسی طرح سے چند اور آیتیں ہیں۔ ان اس مجموعے کو کہا جاتا ہے منزل، وہ منزل حاصل کر کے پڑھ لیا کریں، اور پڑھ کر کے پھر پانی پر دم کریں اور پانی پی لیا کریں، اور اس کے ساتھ ہی کوئی دیندار عامل، جادو کا علاج کرنے والا کوئی دیندار شخص اگر ہو تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے اور اللہ سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ رئیس احمد صاحب خنمو سری نگر سے سوال کر رہے ہیں، اگر کسی انسان کو کسی نے جادو کروایا ہو تاکہ وہ انسان کسی گناہ مبتلا ہو جائے تو کیا اس کو خود اس کا گناہ کی سزا ملے گی، جبکہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے بلکہ اس جادو کی طاقت سے اس لیے وہ کروایا جا رہا ہے؟ اگر کسی انسان نے دوسرے انسان پر جادو کیا اور اس جادو کرنے کی وجہ سے اس انسان کا دماغی توازن قائم نہیں رہا، اس کی سوچ و سمجھ جو ہے وہ متاثر ہو گئی، اور وہ اب کسی گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کی اپنی سوچ کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس گناہ کے کام کا گناہ سمجھ بھی نہیں رہا ہے، اور یہ سارا جادو کا اثر ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اس گناہ پر اس کا مواخذہ نہیں کریں گے۔ لیکن جس شخص نے یہ جادو اس پر کیا اور جس کی وجہ سے اس کے آدمی کی حالت یہ ہو گئی، وہ شخص جیسا کہ میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ عرض کیا، یہ سخت ترین مجرم ہے جو دوسرے انسان پر جادو کر کے اسے گناہ کروا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے جادو کرنا ایک گناہ، اور اس کے بعد پھر اس نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کا خمیازہ پہلے اس انسان پر آ جائے گا جس انسان نے یہ جادو کر کے اور اس کے بعد اسے گناہ کروایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور یہ سخت گناہ ہے، سخت جرم ہے، اور ایسا انسان تیار رہنا چاہیے اسی دنیا میں کسی سنگین سزا کا شکار ہونے کے لیے، کسی سنگین عذاب میں مبتلا ہونے، اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا۔ کیا جن اداروں میں بچوں کا قیام نہیں ہے، صرف دن میں تعلیم ہوتی ہے، کیا ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ایسے ادارے اگر ہم آپ سے زکوٰۃ وصول کریں گے تو پہلے وہ یہ بتانے چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کہاں خرچ کریں گے۔ جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ زکوٰۃ کہاں خرچ کریں گے تب تک ان کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ جن اداروں میں بچے قیام نہیں کرتے ہیں، اس کے معنی ہے کہ ان اداروں میں صرف دو ضرورتیں ہیں، ایک ہے وہ جگہ جہاں بچوں کو پڑھایا جائے، اور ایک ہے وہ استاد جو پڑھا رہا ہے اس کی تنخواہ۔ تو جگہ کا انتظام اور تنخواہ کا انتظام، ان دونوں جگہوں کے لیے تو زکوٰۃ کی رقم خرچ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب اگر ایسے ادارے جہاں بچوں کا قیام نہیں ہے زکوٰۃ اگر وصول کر رہے ہیں تو وہ کہاں خرچ کریں گے؟ اس لیے اس طرح کے اداروں کو زکوٰۃ وصول نہیں کرنی چاہیے جہاں زکوٰۃ خرچ کرنے کا مصرف ہی نہیں ہے۔ محمد جعفر صاحب فتح قادر سری نگر سے سوال کرتے ہیں، مرد چاندی کی انگوٹھی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہاں تو کتنے گرام چاندی ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی استعمال فرمائی ہے، اور اس چاندی کی انگوٹھی میں آپ کی مبارک مہر بھی تھی، اور اس مہر میں نقش تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنے مرد کے لیے جائز ہے، اور اس کا چاندی کا وزن ہوگا 4 ماشا، 4 ماشے کے وزن کے بقدر چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی شخص پر زکوٰۃ و صدقہ فطر واجب نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ادا کرے تو اس میں حرج تو نہیں ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ حرج کا تو سوال ہی نہیں ہے، اس کو تو بہت زیادہ اجر و ثواب ہوگا، بہت ہی زیادہ، اس لیے کہ گویا اس بندے پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اس پر صدقہ فطر لازم نہیں ہے پھر وہ ادا کر رہا ہے، تو یہ تو اعلیٰ درجے کا صدقہ دینے والا انسان ہے، اور اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا، بلکہ یہ ان بندوں میں سے ہوگا کہ جو بندے خود مفلوق الحال ہونے کے باوجود دوسروں پر خرچ کرنے والے ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو حضرات صحابہ کرام کی صفت بیان کی گئی کہ صحابہ کرام انصار مدینہ، ان کی خوبی ایک یہ ہے کہ خود بھوکے رہتے ہیں اور دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ضرورت مند ہونے کے باوجود دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ تو جو شخص خود زکوٰۃ و صدقات کا مستحق ہو اور اس پر لازم نہ ہو پھر بھی اگر وہ دیتا ہے تو بہت زیادہ اجر ثواب کو مستحق ہوگا، اور بلکہ امید یہ ہے کہ زکوٰۃ و صدقات کا مستحق لازم نہیں تھا پھر بھی اس نے زکوٰۃ و صدقات ادا کی تو آگے انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ زکوٰۃ و صدقات دینے والوں میں ضرور شامل کرے گا۔ بلکہ چاہے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، اس سال جو آدمی زکوٰۃ فرض ہوئے بغیر زکوٰۃ دے، یعنی صدقہ دے، اور صدقہ فطر لازم ہوئے بغیر صدقہ فطر ادا کرے، اگلے سال وہ ضرور مالی اعتبار سے اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ زکوٰۃ پر فرض ہو چکی ہوگی، صدقہ فطر پر فرض ہو چکا ہوگا، یعنی مالی پوزیشن اس کی بہتر ہو چکی ہوگی۔ عابد فاروق میر صاحب سوپور سے سوال کرتے ہیں، کیا زائد کپڑوں زائد بستروں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ گھر کے استعمال کی جتنی چیزیں ہیں ان پہ زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہیں،
چاہے وہ ضرورت کے درجے میں ہو یا ضرورت سے زائد ہو. لہٰذا زائد کپڑے، زائد بسترے، زائد برتن، زائد قالین، زائد یہ تمام چیزیں جو گھروں میں ہوتی ہیں ان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. محمد یاسر کین صاحب بونجوا سے سوال کر رہے ہیں. بہت سارے مدارس اپنا ایک اشتہار شائع کرتے ہیں جس میں ان کی طرف سے اپیل ہوتی ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، خیرات مدرسے کے تعاون کریں. اس میں وہ اکاؤنٹ نمبر ڈالتے ہیں. عرض یہ ہے کہ اس اکاؤنٹ میں کوئی زکوٰۃ کی رقم ڈالتا ہے، کوئی صدقہ فطر کی. اس سوال کا جواب میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا. امید ہے کہ یاسر صاحب نے یہ سارا جواب سن لیا ہوگا. ایک ہی اکاؤنٹ میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقات بھی ہے، امداد بھی ہے. یہ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس مت کا پیسہ اور کس میں خرچ کیا جائے گا. اس طرح سے کچھ لوگ 20 روپے کا، 50 روپے کا ٹوکن بناتے ہیں. تو ان دونوں صورتوں میں زکوٰۃ ادا ہوگی یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس طرح سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. بہرحال جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے لیے اولاً تو اس عمل کو درست کرنا ضروری ہے، اور اگر کر چکے ہوں تو آپ کے پاس جو پیسہ آیا ہوا ہے، مشورہ یہ ہے یہ سارا کا سارا پیسہ آپ اس جگہ خرچ کریں جہاں صرف زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہوتا ہو. اس لیے کہ امداد کا پیسہ زکوٰۃ کی جگہ پر خرچ ہو جائے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امداد کی جگہ پر اگر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو جائے گا تو زکوٰۃ ادا نہ ہونے کا خطرہ ہے اور اس کا وبال آپ کے سر پر ہوگا. جناب زاہد فاروق صاحب ہمامہ ایئرپورٹ سے سوال کرتے ہیں، ایک مستورات اپنے گھر والوں میں سے کس کس کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ مستورات اپنے گھر والوں میں زکوٰۃ اپنے والد کو نہیں دے سکتی، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی، اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی. البتہ اپنی بہو کو دے سکتے ہیں، اپنی ساس کو دے سکتے ہیں، اپنی خالہ اور پھوپھیوں کو دے سکتے ہیں. اور یہ پھر مستوراتی کا مسئلہ نہیں ہے، مردوں کے معاملہ یہی ہے. سوال یوں کیا اگر کیا جائے ایک انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت زکوٰۃ کس کو نہیں دے سکتے؟ جواب آئے گا کوئی انسان اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے مرد ہو یا عورت. کوئی انسان اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا چاہے مرد ہو یا عورت. کوئی انسان اپنے شریک زندگی چاہے شوہر ہو چاہے بیوی اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اسی طرح سے کوئی انسان کسی سید زادے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور اسی طرح سے کسی مالدار کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اب ان کے علاوہ مثلا اپنے بھائی اپنی بہن کو دینے والا مرد ہو یا عورت، اسی طرح سے اپنے ساس اپنی بہو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس جماعت میں سے نہیں ہے جن کو زکوٰۃ دینا منع ہے. مستورات کے لیے بھی یہ حکم ہے، مردوں کے لیے بھی حکم ہے. جناب عادل احمد پکھرپورہ بڑگام سے، جس آدمی کے پاس نقد روپیہ تو ہو تو اسے چاندی کا حساب یا سونے کا حساب لگا کر زکوٰۃ دینا ہے، وضاحت فرمائیں. جواب یہ تنہا عادل صاحب کا سوال نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں کا سوال ہے کہ ہمارے پاس اگر کرنسی ہے تو ہمیں سونے کا حساب لگانا ہے یا چاندی کا حساب؟ تو جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے چاندی کا حساب لگانا ہے، سونے کا حساب نہیں. چاندی کے حساب سے آپ دیکھیں آپ کے پاس اگر اتنی رقم ہے جس رقم سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہو تو آپ کا زکوٰۃ لازم ہو گئی ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہوگی. جناب طاہر صاحب سوپور سے سوال کرتے ہیں، اگر کسی کے پاس اتنا سونا موجود ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے مگر اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ جس سے اس سونے کی زکوٰۃ ادا کریں تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ تو جواب ہے کہ یا تو جب رقم موجود نہیں ہے تو سوال ہے کہ زکوٰۃ ادا کہاں سے کی جائے؟ جواب یہ ہے آپ گھر کے خرچے کہاں سے پورے کر رہے ہیں؟ گھر کے خرچے پورا کرنے کے لیے تو کہیں نہ کہیں سے تو رقم آ رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے تو آمدنی آ رہی ہوگی. تو جیسے گھر کے خرچے چلانے کے لیے، اور وہ خرچہ بھی ایک قسم کا نہیں ہے، کھانے کا، کپڑوں کا، بیماریوں کا، علاج معالجے کا، مہمانوں کا، یہ سارے خرچے انسان کر رہا ہے اور اس کے لیے مہیا کر رہا ہے. تو جب جیسے اس کے لیے رقمیں مہیا کی جا رہی ہیں اور خرچے پورے کیے جا رہے ہیں، اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی. اور خدا نخواستہ کل کو اگر بیمار ہو جائیں اور بیماری کے لیے آپ کو ہاسپٹل جانا پڑے، ڈاکٹر سے ملنا پڑے، تو فیس، دوائی، ٹیسٹ وغیرہ ان کے خرچے کہاں سے پورے کیے جائیں گے؟ جہاں سے یہ خرچے پورے کیے جائیں گے وہیں سے زکوٰۃ کا خرچہ بھی پورا کیا جائے. لیکن اگر بالفرض کوئی شکل ہے ہی نہیں کہ کرنسی ہے نہیں جس سے زکوٰۃ ادا کی جائے، تو پھر اور دو حل ہیں. حل نمبر 1، کسی سے قرضہ لے کر کے زکوٰۃ ادا کی، تاکہ آگے چل کر جب آپ کے پاس آمدنی آئے گی تو آپ زکوٰۃ ادا کریں. لیکن اگر قرضہ لے کر زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتے تو اسی سونے میں سے کوئی چیز توڑ دی جائے اور اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے. مگر بہرحال زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگا. یہ عذر کہ صاحب ہمارے پاس کرنسی نہیں ہے مگر سونا چاندی اتنا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو ہم زکوٰۃ معاف تو نہیں ہو سکتی، زکوٰۃ لازم رہے گی اور وہ ادا کرنی ہوگی. اگلا سوال ہے، اگر کسی کے پاس فقط 2 تولہ سونا ہو کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے؟ دیکھنا یہ ہوگا کہ جس آدمی کے پاس صرف 2 تولہ سونا ہے
اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ اور ہے یا نہیں. اگر اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں، نہ کرنسی ہے نہ چاندی ہے، اور اس کو زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اگر کسی کے پاس 10 تولہ سونا ہو تو کس قیمت کا اعتبار کر کے زکوٰۃ دینی چاہیے؟ جدید سونے کی قیمت یا قدیم سونے کی قیمت؟ مزید جیولر سونے چاندی کی زکوٰۃ کس اعتبار سے ادا کریں گے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس کے پاس 10 تولہ سونا ہے، ظاہر ہے 10 تولہ سونا اتنا سونا ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہو رہی ہے، کیونکہ سونا جب 7.5 تولہ ہوتا ہے، اور آج کل 7.5 تولہ جو ہے وہ 87 گرام چاندی کے بغیر 87 گرام چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس سونا ہے جو 7.5 تولہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے 10 تولہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو جس آدمی کے پاس اتنا سونا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہو گئی. اب اس وقت جو بازار میں سونے کی ویلیو ہے، سونے کی جو مارکیٹ ریٹ ہے، اسی ریٹ کے مطابق اس کو سونے کی زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی طرح سے جو زیورات ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ زیورات جو بنائے جاتے ہیں تو ان کی ویلیو کچھ اور ہوتی ہے، اور جب زیورات بیچنے کے لیے جائیں گے تو ان کی قیمت جو ہے وہ گھٹ جاتی ہے. تو اس وقت ان زیورات کی جو قیمت فروخت ہے جو گھٹی ہوئی ہے، مثلا فرض کیجئے اگر کسی شخص نے ایک انگوٹھی بنوائی، کسی خاتون نے انگوٹھی بنوائی، اور یہ انگوٹھی مثلا فرض کیجئے 5,000 روپے کی بنی. اب جب یہی انگوٹھی بیچنے کے لیے جائیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ انگوٹھی 4,500 ہی کی بکے یا 4,500 کی بکے. تو اب جب اس انگوٹھی کو زکوٰۃ میں شمار کریں گے تو 4,500 روپے شمار کریں گے، یعنی قیمت فروخت. اور قیمت فروخت چونکہ سونے کی کم ہوتی ہے، خاص طور پر زیورات کی، تو وہی قیمت معتبر ہوگی، قیمت خرید نہیں. اگلا سوال ہے، اگر کسی کے پاس فقط 2 تولہ سونا ہے تو کیا وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں؟ جواب عرض کیا گیا. جناب محمد الطاف صاحب کپواڑہ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک بنات کے مدرسے میں کام کرتا ہوں، ادارے میں 200 طالبات ہیں، ان میں 170 سے فیس لی جاتی ہے، باقی 30 طالبات سے فیس نہیں لی جاتی. ادارے میں قیام و طعام کا کوئی انتظام نہیں ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر لے سکتے ہیں تو خرچ کرنے کی کیا صورت ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ اگر آپ طالبات سے فیس لے رہے ہیں اور 170 کی تعداد میں فیس آپ لے رہے ہیں تو آپ کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے. باقی جو 30 طالبات ہیں وہ گویا غریب ہیں، تو آپ 30 طالبات سے جو ان کو مدرسے میں جو امدادی رقوم آتی ہیں اس سے ان 30 طالبات کے خرچے پورے کریں. لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم لی تو زکوٰۃ کی رقم لینے کے بعد پھر یہ زکوٰۃ کی رقم ان 30 طالبات جو غریب ہیں اور غریب ہونے کی وجہ سے آپ کی فیس ادا نہیں کر پا رہی ہیں، ان 30 طالبات پر یہ زکوٰۃ کی رقم آپ خرچ کر سکتے ہیں. تو یا تو زکوٰۃ آپ لیں ہی نہیں تاکہ آپ کو یہ سوال ہی پیدا نہ ہو، اور اگر آپ نے زکوٰۃ کی رقم لی تو پھر یہ زکوٰۃ کی رقم ان طالبات پر خرچ کی جانی چاہیے جو طالبات غربت کی بنا پر آپ کی فیس ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ ان طالبات کو منتھلی فیس دیتے رہیں. گویا 170 طالبات تو آپ کی فیس دے رہی ہیں اپنے گھر سے لا کر، اور یہ 30 غریب طالبات جو ہیں وہ آپ سے ہی زکوٰۃ کی رقم لے رہی ہیں، پھر وہ آپ کو فیس واپس دیں گی. جب وہ فیس واپس آپ کو دے دیں گی تو یہ جو فیس ان 30 طالبات کی طرف سے آپ کے پاس آ گئی، یہ 30 طالبات کی ادا ہونے والی فیس اب ویسی رقم ہوگی جیسے ان 170 طالبات کی طرف سے آنے والی رقم ہے. اب آپ کہیں بھی یہ رقم خرچ کر سکتے ہیں. ہتلنگو سوپور سے وسیم نثار وانی صاحب سوال کرتے ہیں، عام ادارے یہاں زکوٰۃ و صدقات وغیرہ جمع کرتے ہیں، لیکن اداروں میں مالدار طلباء بھی پڑھتے ہیں اور وہ کھاتے پیتے بھی ہیں، تو کیا صدقات و زکوٰۃ میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جواب یہ ہے کہ جو طالب علم خود مالدار ہو یعنی اس پر زکوٰۃ لازم ہو اور مدرسے میں اس کو زکوٰۃ کھلائی جا رہی ہے، تو یہ مدرسے والوں کو سمجھنا ہوگا کہ وہ زکوٰۃ کی رقم وہاں استعمال کر رہے ہیں جہاں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کو ان کو اجازت نہیں تھی. اس لیے وہ اچھی طرح سے مدرسے والے اچھی طرح سے، اور جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا پھر عرض کرتا ہوں کہ زکوٰۃ و صدقات وصول کرنے والے تمام لوگ بار بار یہ دیکھیں کہ جہاں یہ زکوٰۃ خرچ کی جا رہی ہے شرعی ضابطوں کے مطابق وہاں خرچ کرنا درست ہے یا نہیں. جن مدرسوں میں کچن چلتے ہیں، جن مدرسوں میں غریب بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے، ان مدرسے والوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ہاسٹل میں، ہمارے دارالاقامہ میں ایسے طالب علم بھی ہیں جو مالدار ہیں اور ان کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی، تو اگر آپ نے کھانے پینے میں زکوٰۃ کی رقم خرچ کی ہے اور وہ زکوٰۃ کی رقم بعد میں سید زادوں کو بھی کھلائی جا رہی ہے اور مالدار بچوں کو بھی کھلائی جا رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ والا غلطی کر رہا ہے. لہٰذا اچھی طرح سے سمجھیں کہ زکوٰۃ کی رقمیں خرچ کرنے کا نظام صحیح ہو جانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ دینے والوں نے زکوٰۃ دے دی، کھانے والوں نے کھا لی، اور بیچ میں جو خرچ کرنے والا محتمم ہے یا ناظم صاحب ہے یا مدرسے کے منتظمہ میں جو لوگ بھی ہیں وہ ذمہ دار بن جائیں گے. لہذا
بار بار یہ اپیل کی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ شرعی احکام توڑ کر کے نہ مدرسہ چلائیں، شرعی احکام توڑ کر کے نہ یتیم خانہ چلائیں، شرعی احکام توڑ کر کے نہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد کریں، شرعی احکام کی پابندی کرتے ہوئے یہ سارے دینی کام کرنے چاہیے۔ حافظ محمد عابد تاپر پٹن سے، اگر کسی آدمی کے پاس سال کے شروع میں مال تھا لیکن سال کے آخر میں مال نہیں رہا تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب رہے گی؟ جواب ہے کہ نہیں، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں رہی۔ مثلا فرض کرتے ہیں ایک انسان آج رمضان المبارک میں پہلی مرتبہ مالدار بنا۔ فرض کیجئے ایک طالب علم مدرسے سے فارغ ہوا، اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، وہ رمضان المبارک میں کسی جگہ جمعہ بھی پڑھانے لگا، 5 وقتہ نماز بھی پڑھانے لگا، تراویح بھی اس نے پڑھائی، بچوں کو بھی پڑھایا، اور اس طرح سے مثلا 29 رمضان کو اس جگہ کے تمام لوگوں نے اس امام صاحب جس نے جمعہ بھی پڑھایا، نمازیں بھی پڑھائی اور رمضان کی تلاوت رمضان میں واعظ بھی کرتا رہا اور بچوں کو بھی پڑھاتا رہا، تراویح بھی پڑھائی، اس کے بدلے میں وہاں کے اس گاؤں یا محلے والوں نے مثلا فرض کیجئے پہلی مرتبہ اس بچے کو جو اب تک مفلوق الحال تھا، مدرسے سے فارغ ہو کر کے آیا، پہلی مرتبہ اس کو 50,000 روپے جمع کر کے دے دیا، تو پہلی مرتبہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب زکوٰۃ فرض ہو گئی رمضان میں اور یہ 29 رمضان تھا، تو اس آدمی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے اگلے سال 29 رمضان کو۔ لیکن خدا نخواستہ اگر اگلے سال 29 رمضان سے پہلے سارا مال ختم ہو چکا ہے تو یہ زکوٰۃ ہی معاف ہو گئی۔ لیکن اگر 29 رمضان کو آج اس کو 50,000 روپے مل گیا، اگلے دن عید ہوئی یا 30 رمضان کے بعد عید ہوئی، پھر اس کے بعد سال بھر میں اس کا پیسہ آتا گیا، خرچ ہوتا گیا، بیچ میں اس کی رقم کم ہو گئی، بیچ میں ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے بعد 10,000 روپے رہ گئے، بیچ میں ایسا وقت بھی آ گیا اس کے بعد سے 20,000 روپے رہ گئے، تو ان تمام صورتوں میں اور آخر میں جب پھر 29 رمضان کا سال آ گیا تو اس دن پھر اتنی رقم اس کے پاس تھی جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ سال کے شروع میں یعنی 29 رمضان کو اس کے پاس اتنا پیسہ تھا جس میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، اور سال کے آخری دن جس دن سال پورا ہو رہا ہے اس دن بھی اس کے بعد اتنا پیسہ ہے جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، تو اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یعنی سال سے سال جو ایام ہیں ان دونوں کناروں پر اگر زکوٰۃ کی مقدار کے برابر رقم ہے تو زکوٰۃ لازم ہو گئی، درمیان میں اگر کم ہو گیا ہو تو اس سے کچھ کم ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ ختم نہیں ہوگی، لیکن اگر زکوٰۃ درمیان میں بالکل مال ختم ہو گیا تو جو ہی ختم ہو جائے گا تو اس کا سال کا سسٹم بھی ختم ہو جائے گا۔ اب جب دوبارہ اس کے پاس دوبارہ مال آئے گا تو دوبارہ جب مال آئے گا اتنا جتنے پر زکوٰۃ لازم ہو جائے تب وہ پھر صاحب نصاب بنے گا، اور جب صاحب نصاب بنے گا تو وہاں سے نیا سال شروع ہو جائے گا۔ امید ہے کہ شاید مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ اب بھی کنفیوژن ہے تو پھر کسی عالم کے سامنے بیٹھ کر کے اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ سوال کیا جا رہا ہے کیا دوران شب مسجد کے مائک یعنی لاؤڈ اسپیکر پر نعت وغیرہ لگانا درست ہے یا نہیں، خصوصاً وہ نعت جس کے ساتھ میوزک بھی ہو؟ پہلی بات یہ ہے میوزک اسلام میں حرام ہے، یہ چاہے نعت کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے، حمد کے ساتھ ہے تو بھی حرام ہے، منقبت کے ساتھ ہے تب بھی حرام ہے، اور گانوں کے ساتھ تو حرام ہے ہی، لہذا میوزک کا تو سوال ہی نہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ مائک پر نعتیں پڑھنا اور مائک پر بیانات کرنا یہ درست ہے یا نہیں، تو جواب اچھی طرح سے سمجھا جائے کہ مسجد کے مائک کا استعمال کرنا صرف اذان کے لیے تو درست ہے محلے کے لیے، اور مسجد کے اندر کے لیے تو صرف وہ مائک استعمال کیا جائے گا جو اس میں اندر استعمال ہوتا ہو، یعنی مسجد کے باہر کا مائک صرف اذان کے لیے استعمال کیا جانا چاہیے، واعظ کے لیے، تلاوت کے لیے، نمازوں کے لیے، اوراد شریف کے لیے، دعائے صبح کے لیے، نعت خوانی کے لیے، اور شبوں میں بیانات کے لیے یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے، جو لوگ گھروں میں ہوتے ہیں اور وہ مسجدوں کے قریب رہتے ہیں وہ اس قدر تنگ دل رہتے ہیں مسجدوں کے مائک کے شور کی وجہ سے، اور ادھر بیچارے کہہ بھی نہیں پاتے ہیں، اور بعض لوگ بہت بدکلامیاں بھی کرتے ہیں اور وہ کوستے رہتے ہیں مسجد والوں کو، لیکن مسجد والے ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ مائک کے استعمال کے لیے شرعی ضابطہ کیا ہے؟ جواب اچھی طرح سے تمام مسجد کے منتظمین سمجھیں اور تمام مسجد کے ائمہ حضرات بھی سمجھیں، اور وہ لوگ کہ جن کو شوق ہے مائک چلانے کا وہ بھی سمجھیں کہ مسجد کے مائک استعمال کرنے کا شرعی ضابطہ یہ ہے کہ محلے کے لیے اور میناروں کا مائک صرف اذان کے لیے استعمال ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی چیز کے لیے، اس کے علاوہ جس چیز کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ ائمہ حضرات کر رہے ہوں، چاہے وہ خطیب حضرات کر رہے ہوں، چاہے وہ مسجد کے پریزیڈنٹ صاحب کر رہے ہوں، چاہے مسجد میں وہ لوگ جن کو شوق ہے نعتیں پڑھنے کا، جو لوگ بھی یہ کر رہے ہیں صحیح نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ
اگر ہم یہ ساری عبادت کر رہے ہیں اور یقیناً عبادت ہے تو دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا کیا حق ہے؟ اسلام میں تو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں زور سے تلاوت اس وقت نہیں کریں گے جب کسی کی نیند میں خلل کا خدشہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو رات کو نماز کے لیے جب اٹھ جاتے تھے تو اتنی آہستگی سے اٹھتے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اتنا آہستگی سے حضور اٹھتے تھے تاکہ میری نیند میں خلل نہ ہو۔ ہم عبادت کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے۔ ہمیں اگر تلاوت کرنی ہے، اوراد شریف پڑھنی ہے، درود شریف پڑھنا ہے، کلمات پڑھنے ہیں، استغفار پڑھنا ہے تو یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہمیں انسانوں کو کیوں سنانا ہے؟ ہم پھر پورے محلے کو کیوں جگہ کر کے رکھیں گے؟ لہذا اچھی طرح سے یہ بات سمجھ میں جانی چاہیے، یہ صرف یہاں کشمیر کے کچھ خطوں کے کچھ مساجد کا عمل ہے، ورنہ پوری دنیا میں کہیں بھی، پورے عالم میں کہیں بھی یہ عمل نہیں ہے کہ صاحب مسجدوں کے مائک استعمال کیے جا رہے ہوں، مسجد کے مائک استعمال کیے جا رہے ہوں اور اس میں نعتیں بھی چل رہی ہیں، بیانات بھی ہو رہے ہیں اور ساری رات مسجدوں کے مائک گونج رہے ہوں اور محلے والے جو ہیں وہ پریشان حال ہوں اور گھروں میں لوگ کچھ بھی کر نہیں پاتے ہیں۔ اس سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ میں اختصار کے ساتھ پھر اس کو رپیٹ کرتا ہوں، مسجد کا مائک صرف اذانوں کے لیے استعمال کیا جائے باہر کا، اور اندر مسجد کے اندر اچھے سے اچھا مائک استعمال کیا جانا چاہیے۔ پوری مسجد میں آواز تمام نمازوں کو پہنچ جانی چاہیے، اس میں قرات، اس میں واز اور اس میں دوسری تمام چیزیں ہو جانی چاہیے جیسے حرم شریف میں ہوا کرتا ہے۔ سجاد احمد لون صاحب خیار بانڈی پورہ سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی شخص مغرب کی نماز میں دیر سے آیا، اس کی 2 رکعتیں چھوٹ گئی، اس کو معلوم نہیں کہ امام صاحب نے کون سی صورتیں اور رکعتیں پڑھی ہیں، اس حال میں مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آنے والا مقتدی اس بات کا ذمہ دار نہیں ہے کہ امام نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں، اور اسلام نے اس کو ذمہ دار بنایا بھی نہیں، اس لیے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں تو مقتدی کو پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ امام نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں۔ لہذا جب مقتدی آیا اور وہ امام کے ساتھ شامل ہو گیا، چھوٹی ہوئی رکعتوں میں امام نے کون سی صورتیں پڑھی ہیں وہ امام ذمہ دار ہے۔ جب یہ اپنی رکعتیں پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق جو صورتیں یاد ہوں گی وہ صورتیں وہ پڑھ سکتا ہے۔ اگر امام فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ آواز سے قرات کرے تو کیا اسے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جواب ہے کہ جو ہی اس نے سورہ فاتحہ شروع کی، مقتدیوں کو چاہیے کہ اس کو لقمہ دیں تاکہ وہ سورہ فاتحہ پوری آواز سے نہ پڑھے، لیکن اگر اس نے پوری سورہ فاتحہ آواز کے ساتھ پڑھی تو آخر میں اس کو سجدہ سہو بھی کرنا ہوگا۔ مدرسے صاحب بانڈی پورہ سوال کرتے ہیں، میں تسبیح پڑھتا ہوں، کیا میرا اس طرح تسبیح پڑھنا درست ہے جب میں چلتا ہوں، بیٹھتا ہوں، لیٹتا ہوں؟ تو جواب یہ ہے کہ بلا شبہ درست ہے، یقیناً درست ہے، چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے تسبیح پڑھنا درست ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے 2 جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے، ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، لیٹ کر، اپنے پہلو پر لیٹ کر، بیٹھ کر اور اپنے پہلو پہ لیٹ کر۔ لہذا کھڑے ہو کر تسبیح پڑھنا بھی درست، چلتے ہوئے تسبیح پڑھنا بھی درست، لیٹ کر تسبیح پڑھنا بھی درست۔ آخر جب ہم سونے کے لیے لیٹتے ہیں اس وقت جو بسترے پر لیٹ کر جو دعائیں پڑھتے ہیں وہ بھی تو لیٹ کر ہی پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اب سوال یہ ہے کہ تسبیح کرتے ہوئے دھیان ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ تسبیح کرتے ہوئے دھیان ادھر ادھر چلا جائے، اس کے باوجود بھی وہ تسبیح ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے۔ البتہ دھیان کے ساتھ جب تسبیح کی جائے گی تو اس کے اثرات اور فائدے بہت زیادہ ہوں گے، اور اگر دھیان کے بغیر تسبیح کی جائے تو اس کے اثرات اتنے کم ہوں گے، لیکن تسبیح آپ کر سکتے ہیں اور کرتے رہیں۔ سری نگر کی ایک مسجد میں امام صاحب پڑھتے ہیں، یا شاہ ہمداں المدد، ظاہر مدد باطن مدد، کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہوگی؟ اس امام صاحب کو چاہیے پہلے ان کلمات کے معنی کسی بڑے جاننے والے عالم سے پوچھیں اور پھر اپنا عقیدہ بیان کریں، اور اپنا عقیدہ بیان کرنے کے بعد اپنی نیت بیان کریں، اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا کہ یہ کلمات پڑھنا صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ الطاف حسین بونجوا سے سوال کرتے ہیں، قبرستان کی بعض قبریں ٹوٹ گئی ہیں، کیا ان میں مٹی ڈال کر برابر کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ہے کہ ہاں، ان قبروں میں مٹی ڈال کر ان قبروں کو برابر کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو ماں کی گالی دے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ جواب یہ ہے کہ ماں کی گالی دینے سے نکاح ٹوٹتا تو نہیں ہے، لیکن یہ بدترین جرم ہے، بہت ہی بدترین جرم ہے کہ کوئی انسان اپنی بیوی کو ماں کی گالی دے، یعنی اپنی ساس کو برا بلا کہہ رہا ہے، اور ظاہر ہے یہ شخص بعد میں جب اپنی ساس کو برا بلا کہہ رہا ہے تو اس کو اس ساس کی طرف سے اور اپنی بیوی کی طرف سے کسی خیر کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم کسی کو گالی دیں اور اس کے بعد پھر امید رکھیں گے کہ میرے ساتھ یہ وفا کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھنا چاہیے دنیا میں کبھی کبھی عقل مند انسان بھی بیوقوفی کا کام کرتے ہیں،
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی انسان دوسرے کو گالی دے اور پھر امید رکھے کہ یہ میرے ساتھ وفا کرے گا، کوئی انسان دوسرے کو گالی دے اور پھر امید رکھے گا اس کے دل میں میری محبت رہے گی، کوئی انسان دوسرے کو دکھ پہنچائے پھر یہ خواب دیکھے گا کہ اس کے دل میں میری وقت ہو گیا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو لوگ اپنی ساس کو برا بلا کہہ رہے ہیں وہ بدترین جرم کا شکار ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسوق، یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، کسی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ تو جو گالی دیتا ہے وہ اس نے فسق کا کام کیا، اس کو اپنی بیوی سے بھی معافی مانگنی ضروری ہے اور اپنی ساس سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ ماجد فیاض بانڈی پور سے سوال کرتے ہیں کیا ہاف ٹی شرٹ میں نماز مکروہ ہوتی ہے؟ جواب ہے کیا بہت سارے علماء کا کہنا ہے کہ ہاف ٹی شرٹ میں نماز مکروہ ہوتی ہے اور کچھ علماء کی رائے یہ ہے کہ نہیں، نماز ادا ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال اگر کوئی انسان ایسے ہی کپڑے پہنے ہوئے ہاف ٹی شرٹ پہن کر کے مطلب آفس میں ہے، دکان پر ہے اور اس کے سامنے آپشن دو ہی ہیں، یا نماز چھوڑ دے گا یا اسی حال میں پڑھے گا، تو جواب آئے گا آپ اسی حال میں نماز ادا کریں۔ مسجد میں ٹوپیاں رکھنا، وہاں ٹوپیاں رکھ کر نماز پڑھنا درست ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، مسجد میں ٹوپیاں رکھنا بھی درست ہے اور ان ٹوپی میں نماز پڑھنا بھی درست ہے، مگر وہ ٹوپیاں چند دنوں کے اندر اتنی میلی کچیلی ہو جاتی ہیں کہ بعد میں ان ٹوپیوں کا پہننے کے بعد نماز جوں کہ تو مکروہ رہتی ہے، اس لیے کہ جیسے ننگے سر نماز پڑھنا شریعت میں غیر اسلامی عمل ہے، اسی طرح سے گندے کپڑوں میں نماز پڑھنا بھی کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ شانہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم جب تو نماز پڑھنے کے لیے جاؤ تو اچھے سے اچھا لباس پہن کر کے جاؤ، جیسے ہم شادیوں میں اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، جیسے فنکشنوں میں اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، جیسے ہم آفس دفتروں میں اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، ایسے اللہ کے سامنے بھی اچھا لباس پہن کر کے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے بنی آدم ہر سجدہ کرنے سے پہلے اچھا لباس پہنو، خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور فقہ کی تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ میلے کچیلے کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، فی ثیاب البذیلۃ، ایسے کپڑے کے جو میلے کچیلے اور گندے ہوں ان کپڑوں میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اب جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں کچھ دنوں تک تو وہ صاف شفاف رہیں گی، اس دن بعد وہ پھٹی ہوئی ہوتی ہیں، میلی کچیلی ہوتی ہیں، اس لیے کہ جن کو استعمال کرنے والے سارے ہوں اور صاف کرنے والا کوئی نہ ہو تو ظاہر ہے وہ تو میل کچیلی ہو ہی جائیں گی۔ اس طرح کی ٹوپی میں نماز پڑھنا سر تو ڈھک جائے گا مگر کراہت برقرار رہے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے یہ کس قدر بے غیرتی کی بات ہے کہ انسان اپنے بدن کے غیر ضروری تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے۔ مثلا ہم کبھی موزہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن قیمتی موزے پہنیں گے، مثلا ہمیں بنیان پہننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن بلا ضرورت کے بھی بنیان پہن لیتے ہیں، یا مثلا بہت سارے ہمارے بھائی سینکڑوں روپے کے ٹائی باندھتے ہیں حالانکہ وہ نہ کوئی ضرورت کی چیز ہے اور نہ کوئی فائدے کی چیز ہے، مگر یہی انسان کہتا ہے میرے پاس 2 روپے نہیں ہے جس سے میں اپنی ٹوپی خریدوں گا۔ تو اس لیے جب ہم اپنے ساری چیزوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں تو اپنی ٹوپیوں کے لیے بھی انتظام کیا جانا چاہیے، اس لیے ٹوپی پہن کر یا امامہ باندھ کر کے نماز باندھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی کبھی بھی کوئی نماز آپ نے ننگے سر نہیں پڑھائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مسجد نبوی کے اندر ساری زندگی میں کبھی کوئی نماز ننگے سر نہیں پڑھی ہے۔ اچھی طرح سے جملہ سن لیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی نماز ننگے سر نہیں پڑھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری زندگی اپنی مسجد میں ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھی ہے۔ خلفائے راشدین کے عہد مبارک میں کسی ایک خلیفہ راشد نے بھی کوئی ایک نماز بھی ننگے سر نہیں پڑھائی ہے۔ تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، اولیاء کرام میں سے کسی شخص کی زندگی کے بارے میں کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ وہ اس طرح سے ننگے سر نمازیں پڑھتے تھے۔ یہ تو آج کے زمانے میں مغربی تہذیب کے غلبے کا نتیجہ ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں ٹوپی ہے بھی کہیں یا نہیں، ننگے سر، یعنی جو سوال یہ کیا جانا چاہیے کہ ننگے سر رہنا تو اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کبھی بازار میں ننگے سر نہیں نکلے ہیں۔ غرض یہ کہ ننگے سر نمازیں نہیں پڑھی جانی چاہیے، البتہ جو نماز ننگے سر پڑھی گئی وہ ادا ہو گئی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو نمازیں ننگے سر پڑھی گئی وہ ادا نہیں ہوئی، نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، مگر نماز تو کرتے کے بغیر بھی ادا ہو جائے گی۔ اگر کسی نے انڈر شرٹ پہن کر نماز پڑھی تو وہ بھی نماز ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ ادا کرنے کا اگر ہوگا تو جواب آئے گا کہ ننگے سر جو نماز پڑھی جا رہی ہے وہ ادا ہو گئی۔ اور جب سوال کیا جائے گا نماز سر ڈھانک کر پڑھنی چاہیے یا ننگے سر، تو جواب آئے گا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی جیسے نمازیں پڑھی، اور اللہ کے نبی کے بعد جو امت مسلمہ کے مقتدر طبقات ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، فقہا، محدثین، متکلمین، اولیاء امت،
یہ امت کے اہم طبقات ہیں، ان میں سے کسی نے کبھی بھی کوئی نماز ننگے سر کبھی نہیں پڑھی ہے اور نہ ان کا کبھی معمول رہا ہے۔ ویسے ہی ہم کو بھی اچھے سے اچھا انداز میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اذان کے دوران قرآن کریم پڑھنا ٹھیک ہے یا غلط؟ جواب ہے، اگر آپ پہلے سے تلاوت کر رہے ہیں اور ادھر سے اذان شروع ہو گئی تو آپ کے لیے دونوں اجازت ہے، آپ تلاوت بند کر کے اذان کا جواب دیں، یہ بھی جائز، اور اگر آپ اذان کا جواب نہیں دیں گے اور قرآن کریم کی تلاوت جاری رکھیں گے اس کی بھی اجازت ہے۔ دانتوں سے ناخن کاٹنا کیسا ہے جبکہ بعض لوگ اسے نحوست سمجھتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ دانتوں سے ناخن کاٹنا بہت بری حرکت ہے، بہت غیر تہذیبی کی بات ہے۔ نحوست ہے یا نہیں ہے لیکن بہرحال نہایت نامناسب بات ہے، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی خرابی ہے کہ دانتوں کے نیچے جو میل ہے وہ انسان کے معدے کے لیے سخت ترین مضر ہے، بلکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ میل معدے پہ پہنچ کر کے خطرناک بیماریوں کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے ایک مہذب انسان کبھی بھی دانتوں سے ناخن نہیں کاٹتا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں جب انسان دانتوں سے ناخن کاٹنے لگتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کو بری عادت لگ جاتی ہے اور وہ پھر شعوری غیر شعوری طور پر دانتوں سے ناخن کاٹتا رہتا ہے، چباتا رہتا ہے، یہاں تک کہ انگلیوں کے اور انگوٹھوں کے ناخن آدمی ختم کر چکا ہوتا ہے اور یہ بری عادت بعد میں چھوڑتی نہیں ہے۔ لہذا دانتوں سے ناخن کاٹنے کا عمل ترک ہو جانا چاہیے، اور جو آدمی قابو نہیں کر پا رہا ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں گلوز لگا کر کے بند کر دینا چاہیے تاکہ یہ بری عادت چھوٹ جائے۔ کیا 13 سال کا حافظ قرآن اذان دے سکتا ہے؟ جواب ہے کہ ہاں، اس کی اذان درست ہے، اس کی اذان صحیح ہے۔ جب وہ حافظ قرآن ہے اور باشعور ہے تو اس کی اذان میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ کیا جو مولوی صاحب 3 وقت کی نماز جماعت سے ادا نہ کرتا ہو کیا اس کی امامت درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو 3 وقت کی نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں ان کے آزار کیا ہیں، وہ کن وجوہات کی بنا پر ایسا کر رہے ہیں۔ جب تک وہ عذر معلوم نہیں ہوگا تب تک اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ باقی جو نمازیں وہ پڑھا رہے ہیں وہ نمازیں ان کا پڑھانا درست ہے، اور ان کے پیچھے جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں وہ درست ہیں۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کبھی کبھار عورتوں کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں تو کیا اسے روزہ متاثر ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ روزہ متاثر تو نہیں، یعنی فاسد تو نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر سوشل میڈیا میں ننگی خواتین ہوں، برہنہ انداز میں ہوں اور غیر شرعی ایکشنوں کے ساتھ ہوں تو اس کے نتیجے میں یقیناً روزے کا نقصان ہوتا ہے، یعنی آنکھ کا گناہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش کی جانی چاہیے کہ جیسے زندہ سلامت عورت، نامحرم عورت کو دیکھنا غلط ہے، اسی طرح سے فوٹوؤں کو دیکھنا غلط ہے، اور اسی طرح سے سوشل میڈیا میں چاہے فیس بک، چاہے یوٹیوب، چاہے اور کوئی چینل ہوں اور وہاں جو ننگی عورتیں آئیں گی اور فیشنی کپڑوں کے ساتھ آئیں گی، ان عورتوں کو دیکھنے سے بھی روزے کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ لیکن نقصان ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ سلامت ہے، مگر روزے کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ دراصل ایک روزہ تو ہے وہ کہ جس میں ہم نے کھانا پینا بند کر دیا اور روزہ ہو گیا، لیکن جو روزے کا بہت نچلا درجہ ہے، اصل روزہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے کھانے پینے کا روزہ ویسے آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم کوئی غیر شرعی چیز سے نہ دیکھیں، اس میں نامحرم عورتیں اور نامحرم فوٹو، اسی طرح سے سوشل میڈیا میں یا ٹی وی پر برہنہ خواتین، ان کو بھی نہیں دیکھا جانا چاہیے، یہ دونوں برابر کے جرم ہیں۔ اسی طرح سے سڑکوں پہ، دیواروں پر، دفتروں میں، دکانوں میں، کیلنڈرز میں لٹکی ہوئی عورتوں کے فوٹو وہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح یہ ہے وہ آنکھ کا گناہ جس سے بچنا ضروری ہے۔ کان کا گناہ ہے میوزک اور غیبتیں اور لعن طعن سننا، یہ بھی گناہ ہے۔ اسی طرح سے زبان کا گناہ ہے غیبت، لعن طعن، بد کلامی، گانے گانا، یہ سارا بکواس کرنا، گالیاں دینا، لڑائی جھگڑا کرنا، یہ زبان کے گناہ ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ جیسے ہمارا پیٹ کھانے اور پانی کا محتاج ہے اور ہم کھانا پینا بند کر کے اپنے پیٹ کو امتحان میں ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کا نام روزہ، اسی طرح سے آنکھ کا کام دیکھنا ہے، اس کے لیے بھی روزہ، کان کا کام سننا ہے، اس کے لیے بھی روزہ، زبان کا کام بولنا ہے، اس کے لیے بھی روزہ، پاؤں کا کام چلنا ہے، اس کے لیے بھی روزہ ہے کہ غلط جگہوں کے لیے اس کو نہ چلائیں، ہاتھ کا کام روزہ ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا اور دینا ہے، اس کے لیے بھی روزہ ہے، اس سے ہم غلط چیز ہاتھ میں نہ لیں، اس سے ہم غلط ہینڈ شیک نہ کریں، اس سے ہم حرام پیسہ نہ لیں، اس سے ہم حرام پیسہ نہ دیں، اس سے کسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی عمل نہ کریں، یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ اور دماغ کا کام سوچنا ہے تو دماغ سے غلط بات نہ سوچی جائے۔ جب انسان ان تمام اعضاء کو قابو میں رکھے گا تب ہوتا ہے حقیقی روزہ، اور اسی روزے کے بارے میں اللہ نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ادا کرتا ہوں۔ اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیام الا الظما، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو ان کے روزے پہ
سوائے بھوکا پیاسا رہنے کو اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ اللہ ہم کو ایسا ہی روزہ نصیب فرمائے جس روزے کے نتیجے میں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، اور جب تقویٰ پیدا ہوگا تو پھر ہماری آنکھ غلط نہیں دیکھے گی، ہمارا کان غلط نہیں سنے گا، ہماری زبان سے غلط جملہ نہیں نکلے گا، اور ہم غلط راستوں سے چلنے سے پرہیز کریں گے، اور ہم اپنے لیے بھی رحمت بنیں گے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی رحمت بنیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن حضرات نے یہ سوالات بھیجے خاص طور پر ان کو، اور اس کے علاوہ جو حضرات بھی اس وقت اس سماعت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان تمام کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان المبارک آپ کے لیے ہدایت، آپ کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ہدایت، سلامتی، عافیت، صحت، عزت، ترقی، رفعت اور ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔